السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3 حرکات مشق۔ تختی نمبر 3 حرکات مشق۔ یعنی اس تختی میں ہم حرکات کی جو تختیاں ہم نے پڑھی ہے نا، زبر کی یا زیر کی یا پیش کی جو تختی پڑھی ہے، ان کو جو ہے ہم آپس میں جمع کرنے کی مشق کریں گے۔ یعنی کہ وہ جو ہے مرکب حالت میں لکھی ہوئی ہوں گی اور ان کو جو ہے مرکب حالت میں ملا کر جو ہے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تختی نمبر 2 میں آپ نے پڑھا تھا کہ بھی ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر لکھنا ہے تو اتنا لکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ میں نے الگ سے لکھا، با زبر با، صاد زبر صا، بسا، اور را کو میں نے الگ لکھا، را زبر را، ٹھیک ہے نا۔ اب ان تینوں کو آپس میں جمع کرنا ہے۔ وہاں پر کیا تھا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ تختی نمبر 3 کی جو پڑھی تھی نا مفردات، اس میں کیا تھا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اور ان تینوں کو آپس میں آپ نے ملایا تھا، آ ای او آپس میں جمع کیا تھا۔ لیکن یہاں پر جو ہے اس تختی میں الفاظ سارے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، با پر زبر ہے، صاد پر بھی زبر ہے اور را پر بھی زبر ہے۔ ان تینوں الفاظوں کو آپس میں ملانا ہے، آپس میں ملانا ہے۔ ایک حرف کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے کو پڑھنا ہے، دوسرے کو پڑھنے کے بعد پھر دونوں کو آپس میں ملانا ہے، پھر تیسرا حرف پڑھنا ہے، پھر اس کو ملانا ہے، پھر چوتھا پڑھنا ہے، اس کو ملانا ہے، پھر پانچواں پڑھنا ہے، پھر اس کو ملانا ہے۔ یہ جوڑ کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہ جوڑ کا طریقہ کیا ہے کہ ایک حرف پڑھنا ہے، پھر دوسرا پڑھنا ہے، دوسرے کو پڑھنے کے بعد پھر ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے، پھر تیسرا پڑھنا ہے، پھر چوتھا پڑھنا ہے، ایسے ملاتے چلے جائیں گے۔ جہاں آخری حرف آ جائے گا تو اس وقت ہم بولیں گے کہ یہ کیا بنا، یعنی کہ یہ پورا جملہ جو ہے یہ کیا بنا۔ جیسے مثال کے طور پر با زبر با، صاد زبر ملائے، را زبر کیا بنا۔ اب یہ 3 حرف ہیں تو یہ آخری حرف ہم را پر پہنچے تو ہم نے کیا بولا، کیا بنا۔ جب 2 حرف کو ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے یہ کہا آپ کو کہ ملائیں، یعنی با کو اور صاد کو آپس میں ملائیں، آپ نے ملا لیا۔ اور را جو ہے آخری حرف تھا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا بن گیا، یعنی کہ یہ جملہ آپس میں جو ہے ملنے کے بعد یہ 2-3 الفاظ آپس میں جب مل گئے تو یہ کیا بن گیا، آپ نے بولا کہ بس آ رہا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے مرکب حالت میں مفرد حالت میں الفاظ لکھے ہوئے تھے، با جو ہے مکمل حالت میں، صاد جو ہے یہ مکمل حالت میں، اور را بھی مکمل حالت میں لکھی ہوئی۔ لیکن یہاں پر جو ہے تختی نمبر 2 والا طریقہ استعمال کیا کہ بھی اگر کسی حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر لکھیں گے تو اتنا لکھیں گے۔ اب یہ با لکھا، یہ ہم نے صاد لکھا اور یہ ہم نے را لکھا، ٹھیک ہے۔ دیکھو بچوں ان تینوں کو میں آپس میں ملا رہا ہوں، بسارا، اب آ ملائیں، پھر ملائیں، تو یہ جو ہے اس کا طریقہ صرف آسان سا یہ ہے کہ ایک حرف پڑھنا ہے، اس کا مطلب ہے یا میں جوڑ پڑھوں گا آپ رواں پڑھیں گے، یا جو ہے جوڑ رواں آپ دونوں پڑھیں گے، یا جو ہے میں جوڑ رواں جو ہے سارے میں خود پڑھتا رہوں گا۔ کوئی سا بھی طریقہ استعمال کریں، لیکن یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے یہ الفاظ صحیح سے یاد ہونے چاہیے۔ لیکن میں آسان سا طریقہ یہاں یہ استعمال کر رہا ہوں کہ میں جوڑ پڑھوں گا اور آپ نے جو ہے رواں پڑھنا ہے۔ با زبر صاد زبر ملائیں، را زبر کیا بنا، باسارا، با زبر لام زبر ملائیں، غین زبر کیا بنا، فا زبر عین زبر ملائیں، لام زبر کیا بنا، حمزہ زبر خا زبر ملائیں، لال زبر کیا بنا، عین زبر با زبر ملائیں، سین زبر کیا بنا، سین زبر جیم زبر ملائیں، دال زبر کیا بنا، میم پیش، یہ پیچھے نیچے والی اچھا یہ ایک لگی، حمزہ زیر را زبر ملائیں، میم زبر کیا بنا، حمزہ
زیر با زیر ملائیں لام زیر کیا بنا کاف زیر با زبر ملائیں کیبا کاف کے نیچے زیر ہے کاف زیر با زبر ملائیں را زبر کیا بنا حمزہ زبر زال زیر ملائیں نون زبر کیا بنا شین زبر ہا زیر ملائیں دال زبر کیا بنا سین زبر فا زیر ملائیں ہا زبر کیا بنا را پیش سین پیش ملائیں لام پیش کیا بنا ٹھیک ہے جی میم پیش نون زیر ملائیں عین زبر ملائیں ذال پیش کاف زیر ملائیں را زبر کیا بنا کاف پیش تا زیر ملائیں با زبر کیا بنا خا زبر با پیش ملائیں ثا زبر کیا بنا یا زبر عین زیر ملائیں دال پیش کیا بنا یعیدو اب آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 یہ 6 الفاظ ہیں ان سارے الفاظوں پر زبر ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد جب نیچے والی لائن شروع ہوئی ہے تو ہم نے زبر کے الفاظ بھی شامل کیے ہیں اور زیر کے بھی اب دیکھیں یہ حمزہ کے نیچے زیر ہے تو را پر اور میم پر زبر ہے یہاں پر تینوں پر جو ہے زیر ہے یہاں کاف کے نیچے زیر ہے تو با اور را پر جو ہے زبر ہے تو ہم نے زبر اور زیر دونوں کے الفاظ شامل کی اور جو تیسری لائن ہے اس میں زبر کے بھی ہیں زیر کے بھی ہیں پیش کے بھی ہیں اب دیکھیں یہ جو ہے میم پر پیش ہے اور یہ ہے نون کے نیچے زیر ہے اور عین پر زبر یعنی کہ یہاں زبر بھی ہے زیر بھی ہے یہاں پیش بھی ہے یہاں بھی زبر ہے زیر ہے اور پیش ہے یہاں بھی زبر ہے زیر ہے اور پیش ہے یہاں پر بھی زبر ہے پھر پیش ہے پھر زبر ہے پھر یہاں پر بھی زبر ہے زیر ہے اور پیش ہے یعنی کہ پھر ہم نے مکس الفاظ جو ہے ہم نے استعمال کیے جب یہ تختی آپ بچوں کو پڑھا لیں سمجھا لیں اچھے طریقے سے بچوں کو جو ہے بغیر وقف کے یاد ہو جائے تب آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو بچوں اگر یہ جتنے بھی الفاظ ہم نے پڑھے ہیں اگر ان کے آخری حرف پر جو ہے زبر زیر یا پیش آ جائے تو آپ نے بحالت وقف ان کو ساکن کر دینا ہے یعنی کہ ان کی جگہ جزم پڑھنا ہے اگر بچے چھوٹے ہیں آپ کی اس بات کو جزم والی بات کو نہیں سمجھ پا رہے تو آپ چھوڑ دیں آپ ان کو وقف کرنا نہ بتائیں اگر بچے جو ہے 7-8 سال کے 9 سال کے ہیں یا 3ری-4تھی کلاس میں پڑھنے والے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے جزم کی ایک شکل بنانی ہے اور پہچان کرانی ہے کہ جب یہ اس حرف پر ہم وقف کریں گے تو آپ نے جو ہے وقف کرتے ہوئے اس حرف کو جو ہے ساکن کر دینا ہے کیونکہ اس پر زبر ہے زیر ہے یا پیش ہے اب مثال کے طور پر بصرا آگے وقف بصر ٹھیک ہے اب را پر ہم نے کیا پڑھ لیا جزم پڑھ لیا ساکن کر دیا بصر ٹھیک ہے بصرا آگے وقف نہیں آگے وقف میں بولوں گا آپ نے جو ہے وقف کر کے پڑھنا ہے یہ طریقہ یہ ہوگا کہ الفاظ میں جیسے پڑھوں گا تو آپ نے وہ الفاظ بھی دہرانا ہے آگے میں بولوں گا آپ سے کہ آگے وقف تو مطلب یہ ہے کہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آگے اس پر ہم نے وقف کیسے کرنا ہے تو آپ نے وہ وقف کر کے بتانا ہے بلغ آگے وقف فعل آگے وقف اخذ آگے وقف عبس آگے وقف سجد آگے وقف اغامہ آگے وقف ابلی آگے وقف کبرا آگے وقف اذن آگے وقف اذن شہید آگے وقف سفیہ آگے وقف سفیہ ٹھیک ہے رسول آگے وقف منیع آگے وقف ذکر آگے وقف
یہاں بچوں سے یہ جو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں پھر ان کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس چیز کا بھی پوچھنا ہے کہ بھئی را پر زیر زبر ہے تو را کو جو ہے موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے پر یہ جو ہے یہاں پر ہے ایراما، یہاں پر زبر ہے تو اس کو جو ہے ہم نے موٹا پڑھنا ہے کہ باریک پڑھنا ہے. اور یہاں پر جو ہے را پر پیش ہے تو بچوں سے پوچھنا ہے کہ بھئی اپنا یہ تو آخر میں ہوتی تب وہ ہوتا. تو مطلب ہے کہ جہاں آخری حرف پر جو ہے را آ جائے وقف ظاہر بات ہے وہ ساکن ہو جائے گی تو پھر را کو ہم باریک پڑھیں گے یا موٹا پڑھیں گے. یا ویسے اگر زبر کے را پر زبر ہوگی تو را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے کہ باریک پڑھنا ہے. یہ قاعدہ بھی ساتھ میں آپ نے پوچھنا ہے. رسول آگے وقف منیع آگے وقف ذکیرا آگے وقف کتیبہ آگے وقف خبثا آگے وقف یعید آگے وقف. اسی طریقے پر آپ نے جو ہے پوری تختی جو ہے ختم کر لینی ہے. اور قرآن مجید میں بھی آپ نے امتحان لینا ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی لائن میں زبر زیر پیش والے الفاظ کون سے ہیں. پہچان اگر بچوں کو ہو اور جو ہے زبر زیر پیش کو اچھے طریقے سے پہچان لیں تو پھر آپ نے جو ہے جزم کی تختی پڑھانی ہے، تنوین کی تختی پڑھانی ہے، ورنہ آپ نے اسی پر بھی محنت کرنی ہے. وما توفیق الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.